حضرات ذی وقار سامعین محترم، حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے تین درباری شاعر ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی بیان کرتے تھے اور آپ کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کو جواب بھی دیتے تھے۔ ان میں حضرت کعب بن مالک ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ ہیں اور حضرت حسان بن ثابت ہے۔ جب وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں شعراء کی مذمت میں کہ یہ کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں، اور جو گمراہ لوگ ہیں وہی ان کے پیچھے چلتے ہیں، یہ خیالی وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں، شعراء کی قرآن نے مذمت بیان کی ہے۔ تو حضرت کعب بن مالک حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ اب ہم کیا کریں، قرآن نے تو یہ آیات نازل کر دی ہیں، قرآن میں یہ آیات نازل ہو گئی ہیں۔ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعب بن مالک کی آیات تمہارے جیسے لوگوں کے لیے نازل نہیں ہوئی۔ ان المومن یجاہد بسیفہ ولسانہ، فرمایا مومن اپنی تلوار سے بھی جہاد کرتا ہے اور مومن اپنی زبان سے بھی جہاد کرتا ہے۔ تم جو میرے دشمنوں کو جواب دیتے ہو تو یہ تمہارا میری طرف سے جواب دینا اور میرے دشمنوں کو خاموش کرانا اور ان کا منہ توڑنا جو ہے یہ تمہارا جہاد ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں نا جی یہ محفلوں کا کیا فائدہ ہوتا ہے، تقریروں کا کیا فائدہ ہوتا ہے، میں نے کہا یہ باتیں تو 1400 سال پہلے حل ہو چکی۔ کہ اگر مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہو اور حضور کے دشمنوں کو جواب دینا مقصد ہو تو پھر تو وہ نعت خوان ہو یا وہ عالم ہو یا وہ واعظ ہو یا وہ خطیب ہو تو جبریل اس کی پشت پر کھڑے رہتے ہیں، پھر جبریل جو ہے وہ اس کی مدد کرتے ہیں کہ تم حضور کی طرف سے جواب دو۔